الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک. آج آپ حضرات کے سامنے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں شرکت کا موقع میسر آ رہا ہے، اور اپنے بہت ہی عزیز دوست مولانا مفتی سجاد صاحب کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. ہمارا مزاج صرف سنانے کا نہیں ہے، بلوانے کا بھی ہے. ہم صرف اس کے قائل نہیں ہیں کہ آپ ہمیں سنتے رہیں، بلکہ ہم یہ کروا کے چھوڑنے والے ہیں کہ آپ کو بولنا پڑے گا، کیونکہ قبرستان میں تقریر ہم کرتے نہیں اور نہ وہاں تقریر کرنے کا کوئی فائدہ ہے. تقریر کا، بیان کا، واعظ کا، نصیحت کا فائدہ زندوں کے اندر ہوتا ہے، اور زندے بولتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور پھر عمل بھی کرتے ہیں. جو مر گئے وہ تو افسوس کرتے ہیں، صرف وہ کہتے ہیں یا اللہ دوبارہ بھیج، ہم جا کے تیری عبادت کریں گے، لیکن دوبارہ آنا نہیں ہے. اس لیے ہوش کے ساتھ انتہائی مختصر آپ حضرات کا وقت لوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات کا سننا، میرا سنانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کیوں ضرورت پڑی ان کا تذکرہ کرنے کی؟ کیوں ضرورت پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر اس کانفرنس کے انعقاد کرنے کی؟ کیوں ضرورت پڑی ان کی شان کو، ان کی فضیلت کو، ان کی افضلیت کو، ان کی صحابیت کو، ان کے یارانے کو، ان کے رسول پر قربان ہونے کو، ان کے رسول پر اپنے مال کو قربان کرنے کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وجہ کیا، سبب کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اس طرف کھینچا اور آج ہم یہاں جمع ہو گئے؟ وہ چیز ہے ہماری بنیاد. ہماری، زور سے بولو، ہماری بنیاد کیا ہے؟ پٹھان کہتے ہیں ہماری بنیاد پشتو ہے، پنجابی کہتا ہے میری بنیاد پنجابی ہونا ہے، سندھی کہتا ہے سندھی ہونا ہے، سرائکی کہتا ہے سرائکی ہونا ہے، ہزاروی کہتا ہے ہزارہ ہونا ہے.
ہماری بنیاد ہے کیا؟ ہماری بنیاد ہے سب سے پہلے جو مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم شروع کہاں سے ہوئے؟ مسلمانوں میں پہلا مسلمان کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہماری بنیاد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور بنیاد ختم ہو جائے تو عمارت نہیں رہتی ہے۔ خلق وہی کہ نا بنیاد دیوزی بیخ دیوزا، پختو کو پوئے کہ نا بیخ دیوزا بنیاد دیوزی، سب مطلب یعنی آپ کی اساس ختم ہو جائے، بنیاد ختم ہو جائے۔ لوگ نماز کی فکر کریں گے، زکوٰۃ کی کریں گے، حج کی کریں گے، زکوٰۃ کی کریں گے، ضرور اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ یہ سارے اعمال بعد میں، اور ان کا ثواب تب ہے جب ایمان ہو، اور ایمان کی ابتدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا کان لہ اجرها واجر من عمل بها، جس نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی، کسی نیکی کے کام کو شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی نیکی کا ثواب اور اجر تو ملتا ہی ہے، اس کے بعد اس نیکی کے کام میں جو جو شامل ہوتا ہے اس کے اجر میں سے بھی اس کو برابر حصہ ملتا رہتا ہے۔ آج کائنات میں جتنے حاجی ہو جائیں، جتنے نمازی ہو جائیں، جتنے زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں، جتنے روزے دار ہو جائیں، جتنے تہجد گزار ہو جائیں، جتنے اللہ کی راہ میں دینے والے ہو جائیں، یہ سارے اپنے عملوں کا ثواب پاتے ہیں، لیکن ان سارے کے عملوں کا ثواب جمع کر کے پھر خود صحابہ کا ثواب جمع کر کے جس شخص کو ملتا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس کو پوری کائنات کے اعمال کا ثواب، جس کو پوری کائنات کے حاجیوں کا ثواب، جس کو پوری کائنات کے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا ثواب، جس کو پوری کائنات کے نمازیوں کا ثواب، جس کو پوری کائنات میں نیک اعمال کرنے والوں کا ثواب، اور جس کو پوری کائنات کی ہر نیکی کا ثواب، اور ان ساری نیکیوں کے ساتھ صحابہ کرام کی تہجد گزاری، صحابہ کرام کے ایمان کا ثواب جس شخصیت کو مل رہا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی ابتدا انہوں نے کی ہے، اسلام کی ابتدا انہوں نے کی ہے۔ اب جو بھی اسلام لائے گا وہ دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، ہزارواں ہوگا، لاکھواں ہوگا، پہلا نہیں ہو سکتا، پہلا ابو بکر صدیق ہی ہے۔ اب جو بھی ایمان لائے گا اس کا نمبر ایک کے بعد شروع ہوگا، لاکھ کے بعد، ہزار کے بعد، کروڑ کے بعد، ارب کے بعد شروع ہوگا، لیکن جو پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہی۔ کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں، سر چلا جائے سردار نہ جائے۔ کیوں کہتے ہیں؟ سردار کے جانے سے قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یہ سر چلا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ حملہ کرنے والا، اس کو برداشت کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سردار ایمان میں، اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اپنی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے ہیں۔ وصی رسول ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاصہ ہے معصوم ہونا، معصوم ہونا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، کس چیز میں معصوم ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس حکم کو اپنی امت تک پہنچانے میں نبی معصوم ہوتا ہے، غلطی نہیں کرتا، اور نبی کے اس بیان کے اندر غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، غلطی کا شک بھی نہیں ہوتا، ذرہ برابر کجی بھی نہیں ہوتی، بلکہ نبی اللہ کے حکم کو جیسے کا تیسا امت کو پہنچا دیتا ہے۔ اس میں جو شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے نبوت ختم ہے، ایسے عصمت، معصوم ہونا یہ بھی ختم ہے۔ جیسے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، اسی طرح آپ کے بعد کوئی معصوم بھی پیدا نہیں ہوگا۔
آپ کے بعد کوئی معصوم پیدا نہیں ہوگا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اور ختم نبوت کے تحفظ کے دعوے دار ہیں، ان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس انداز میں جو حملہ ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد غلام احمد قادیانی ملعون، اس نے اکیلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ساری دنیا سارے ملک کے علماء اٹھ کر ایک جماعت ہو کر ایک گروہ ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور جن بے ایمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 2 3 4 نہیں 12 معصوموں کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ ہماری دعوتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دوگلا پالیسی ہے، اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ جیسے رسالت مآب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہے، جیسے آپ کے بعد کسی کو نبی ماننا ذلی یا برزوی جو بھی ہو، جیسے وہ کفر ہے، ایسے آپ کے بعد کسی کو معصوم ماننا بھی کفر ہے۔ عصمت خاصہ نبوت ہے، یہ نبی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بات سمجھنا، میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول ہیں، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ نبوت کا خاصہ عصمت ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، غلطی زور سے بولو نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں اس میں خطا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک جو چیزیں پہنچائی نا، اس کی اگر تقسیم کی جائے تو وہ 2 تقسیم بنتی ہے، یا تو آپ نے خبر پہنچائی یا آپ نے امر فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے یا خبر دی، قیامت میرے بعد قیامت آئے گی، خبر ہے، اس بات میں جو شک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس بات میں شک کرنے والا مسلمان کیوں نہیں ہے جی؟ اس لیے کہ نبی معصوم ہے، نبی نے جو خبر دی ہے وہ خبر بھی معصوم ہے، وہ خبر بھی معصوم ہے۔ اس خبر کا جو انکار کرے گا وہ خبر کا نہیں، نبوت کا انکار کرے گا۔ بات سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، جو خبر آپ نے امت کو دی وہ خبر بھی معصوم ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے، ایسے آپ کی خبر میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں لست ادری ما بقائی فیکم، خبر ہے میں نہیں جانتا تمہارے بیچ میں کتنا رہوں، لست ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا تمہارے بیچ میں کتنا رہوں، یہ خبر ہے۔ پیغمبر خبر دے رہے ہیں میں نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا، ما بقائی فیکم، تمہارے بیچ کتنا رہوں، یہ پیغمبر آخری عمر میں فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں گھر کا بزرگ ہے، گھر کا بڑا ہے، اپنی اولاد کو جمع کرتا ہے، جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اولاد کو بٹھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، بچوں میرے بعد یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، تمہیں کوئی مشکل آ جائے مشورہ اس سے کرنا، تمہیں کوئی ضرورت پڑ جائے مشورہ اس سے کرنا، تمہیں کسی کام کے لیے مشاورت کرنی ہو تو اس کے پاس جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، پیغمبر فرماتے ہیں لست ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا تمہارے بیچ کتنا رہوں، لیکن میری وصیت سنو، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، اگر میرے بعد تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے یا ابو بکر ہے یا عمر ہے، میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو کس کی؟ ابو بکر کی اور عمر کی۔ رسول اللہ وصیت کر کے گئے، وصی و رسول اللہ کون؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور دوسری حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب ہی اس حدیث کی روح سے وصیت شدہ ہیں اس معاملے میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دے کر گئے، انہوں نے جیسے کا تیسا نافذ کیا ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام قائم کیا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے الگ نہیں تھا۔ جو کچھ آپ علیہ السلام نے دیا تھا اس کو آپ دونوں نے نافذ کیا ہے، اور جن کی مشاورت سے کیا ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر صدیق کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ مقام ابو بکر صدیق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ محبت کا انداز بھی بڑا عجیب ہے، اشاروں میں آپ علیہ السلام ہر دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ نہ کچھ بیان فرماتے رہتے تھے، صحابہ کرام کے مجمع میں کچھ نہ کچھ بیان فرماتے رہتے تھے۔ جس کو اپنے قریب رکھتے تھے، جس کو اپنے مزاج کے قریب سمجھتے تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے دنوں میں، بیماری کے دنوں میں اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ اذان دیتا ہوں، مجھے نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، فرمایا مناسب ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، ابو بکر صدیق نے جماعت کرائی، دوسری اذان ہوئی، دوسری نماز کرائی، تیسری اذان ہوئی، تیسری نماز کرائی، تیسری جماعت ہو گئی، ابو بکر اٹھ کے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ کے رسول حجرہ مبارک سے باہر آئے۔ آپ نے دیکھا، صحابہ کو پوچھا جماعت کا یا رسول اللہ ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کس نے کرائی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا، دیکھ کے مسکرائے اور صحابہ سے کہنے لگے ما ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہ غیرہ، جس قوم اور گروہ اور جماعت کے اندر ابو بکر ہو وہاں کوئی اور نماز پڑھائے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور نماز مصلی کے اوپر آ جائے۔ رسول اللہ مسکرائے اور صحابہ کو ابو بکر صدیق کا مقام بتایا۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام کو، ان فضائل و مناقب کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلام کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کو نکال دیا جائے، اسلام باقی نہیں رہتا، ایمان باقی نہیں رہتا، گنتی خراب ہو جائے گی۔ پہلا ہی صحیح نہیں ہے، باقی کیا ہوگا؟ گنتی خراب ہو جائے گی۔ دوسری بات، نقطے کی بات ہے، ختم نبوت، انکار ختم نبوت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، سب سے بڑا نقصان کیا ہے ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا؟ ایک تو یہ ہے نا، کفر تو ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ امت ختم ہو جائے گی۔ کیا ختم ہو جائے گی؟ زور سے بولو، کیا ختم ہو جائے گی؟ توجہ میری طرف رکھو، کیا ختم ہو جائے گی؟ کیسے ختم ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جب اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ امت محمدیہ کا پہلا مسلمان کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اب اگر ختم نبوت کا انکار کیا جائے، امت باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جس کو نبی مانا جائے گا تو اس کا پہلا صحابی دوبارہ مانا جائے گا، اس کا صحابی ماننا پڑے گا نا، کہ ہے اب آپ تو نئے نبی ہیں، تو اب یہ بتائیے کہ آپ کا صحابی کون سا ہے؟ ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے سب سے بڑا جو اتحاد ہے امت کے اندر، یہ امت باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کی امت سے نکالے گا، وہ اس امت کو ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اس امت کا پہلا آدمی نہیں رہا تو کسی اور کے بارے میں کوئی اسلام اور ایمان کے بارے میں کیا گواہی دے سکے گا؟ توجہ، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیوں اس میدان عمل کے اندر ہیں، کیوں صبح شام جا کر دہائیاں دے رہے ہیں، صبح شام جا کر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے مسلمانوں کو اٹھنے کی دعوت دے رہے ہیں، کھڑے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، ضرور ہے، لیکن ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق ہے۔ جانور بھی صبح کھانا شروع کرتا ہے اور رات تک کھاتے کھاتے سو جاتا ہے،
مسلمان بھی صبح سے شام تک کما رہا ہے، کھا رہا ہے، رات کو سو گیا، انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہے؟ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے لیے عملی قدم نہیں اٹھاتا، کوئی کوشش اور محنت نہیں کرتا، بتاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا ہوں؟ جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے پیرا دیے ہوئے ہیں، ایسے انہوں نے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ضرر نہیں پہنچنے دیا، اپنے اوپر لے لیا۔ وہ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو جس راستے کو اپنانا ہے وہ راستہ وہی ہوگا جو میرے صحابہ کا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ مومن ہیں کہ جن کے فضائل کو اگر کھولا جائے تو ایک مستقل بڑا باب ہے، ان کے مناقب کو بیان کیا جائے مستقل ایک باب ہے، آپ کی شان اور سیرت کو بیان کیا جائے مستقل ایک باب ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک میں اتنا لاوارث کیوں ہو گیا؟ کیوں اتنا لاوارث ہو گیا؟ آپ کی ماں کی عزت محفوظ ہے، آپ کی بہن کو کوئی گالی نہیں دے سکتا، آپ کی بیٹی کو کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ ابو بکر اتنا لاوارث ہے، کوئی کتا اٹھ کے اس کو گالی دیتا ہے؟ یہ قصور ہے کہ اس نے اپنا سارا مال رسول اللہ پہ لگایا، یہ قصور ہے کہ پیغمبر نے ان سے محبت کی، یہ قصور ہے کہ پیغمبر ان کا مقام اپنے صحابہ کو بتاتے رہے، یہ قصور ہے کہ انہوں نے اپنی جان رسول اللہ پر نچھاور کر دی، یہ قصور ہے کہ سب سے پہلے نبوت کے لیے بیت اللہ کے صحن میں جس نے مار کھائی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے اس حالت میں نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، اس حالت میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے جب پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دینے والا اور دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، اس نے اس حالت میں رسول اللہ کے دامن کو پکڑا ہے جب پیغمبر علیہ السلام کے دامن کو پکڑنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کہ ابو بکر کا یہ قصور ہے کہ آج اس ملک کے اندر، آج اس ملک کے دارالخلافہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تکفیر کر جائے، ابو بکر کے خلاف زبان درازی کر جائے اور مسلمان آج تک قراردادیں پاس کر رہے ہوں، آج تک مطالبے کر رہے ہوں، آج تک حکومت کے سامنے یہ احتجاج کر رہے ہوں کہ ابو بکر کی تکفیر کرنے والے کو گرفتار کیا جائے، بتاؤ مسلمانوں ابو بکر کا احسان نہ ہوتا آج تمہارے پاس کلمہ نہ ہوتا؟ ابو بکر نے تمہارے پیغمبر کی حفاظت کی، ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کچھ خرچ کیا اور اپنا پورا مال لگا کر پیغمبر علیہ السلام کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دی، یہاں تک کہ بیت اللہ کے صحن کے اندر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر آپ کے لبوں پر کسی کا نام تھا اور پہلا سوال تھا تو یہ میری طبیعت چھوڑو، بتاؤ آقا کا کیا حال ہے، بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ ابو بکر لاوارث ہے، وہ پیغمبر کا صحابی لاوارث ہے۔ جو بے ایمان بے غیرت کمینہ اٹھتا ہے اس کا نشانہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے آپ سب نے مر جانا ہے، ہم سب نے بھی مر جانا ہے، تم جتنی اپنی حفاظت کرو خدا کی قسم نہیں بچو گے، مر جاؤ گے، ہم جتنی حفاظت کر لیں مر جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو نماز پڑھ، تو صرف نماز میں ثنا جو پڑھتا ہے اس میں 5 مرتبہ تو اللہ کو مخاطب کرتا ہے، سبحانک وبحمدک
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ صرف ثنا میں ایک بندہ اپنے رب کو 5 بار مخاطب کرتا ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا حضرت یہ تو ہوا کہ جب میں اللہ سے بات کروں تو یہ کروں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے باتیں کرے، اللہ تجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھ۔ اب قرآن کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے باتیں کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف عرب نہیں کہا، اجمی نہیں کہا، پٹھان، سندھی، بلوچی، سریکی نہیں کہا، ہماری قوم کو بیان کیا، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اے ایمان والو بتاؤ اگر تمہیں وزیر اعظم پکارے مجلس کے اندر، جلسے کے اندر، ساری دنیا کے سامنے، ملک کا وزیر اعظم، چھوڑو وزیر اعظم کو، ایک تھانے کا ایس ایچ او تمہیں پکارے مجلس کے اندر، فلاں ادھر آ، تو آپ اتنے چوڑے ہو جاتے ہیں، تھانے دار کے ساتھ جان پہچان ہے، میرا نام لے کے پکارا ہے مجمع کے اندر، قربان جاؤں اللہ پر۔ اللہ رب العزت پکار کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تمہیں اللہ پکار رہا ہے ایمان والو، کہو لبیک، بولو لبیک۔ اللہ پکار رہا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے ایمان والو۔ ایمان والوں کو چاہیے وہ کہیں اللہ ہم حاضر ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ تیرے سے ڈرنا کیا ہے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جن کے مذہب میں سچائی نہیں، تکیہ ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ جن کے مذہب میں سچائی ہے ہی نہیں، سچ کی جگہ پہ تکیہ ہے، جھوٹ ہے، اور اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بتاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم تو اللہ نے دیا، لیکن سچوں میں سب سے سچے کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ سچوں میں سب سے سچے کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ جب اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو گویا اللہ کہتا ہے صدیق کے ساتھ ہو جاؤ، کہ وہ سچوں میں سب کا سردار ہے۔ اور جو رب تمہیں صدیق کے ساتھ ہونے کا کہہ رہا ہے، تم اس صداقت کو چھوڑ کے تکیے کے پاس کیا لینے جا رہے ہو؟ تم نے ہمیں سبق پڑھایا تھا، تم سبق کیوں بھول گئے؟ تم نے ہمیں بتایا تھا سچائی کو مت چھوڑنا، صداقت کو مت چھوڑنا، ہم سمجھ گئے سچائی صداقت صرف صدیق ہے، ہم نے صدیق کو نہیں چھوڑا، تم صدیق کو چھوڑ کے تکیے بازوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جواب تو دو، یہ راستہ تو تم نے دکھایا تھا، یہ راستہ تو تم نے بتایا تھا، ہم تو صدیق کے ساتھ ہو گئے، تم تکیے والوں کے پاس کیا کر رہے ہو؟ ہم تو چھوٹے ہیں، ہماری داڑھی بھی کالی ہے، تمہاری تو داڑھی بھی سفید ہے، تم تو ہم سے زیادہ پڑے ہوئے ہو، لیکن قرآن ہمارا تمہارا ایک ہی ہے، نبی کا فرمان ہمارا تمہارا ایک ہی ہے، جو بات آپ نے ہمیں سمجھائی ہماری سمجھ میں آ گئی، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا، اب آپ کی سمجھ سے کیسے نکل گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں میں سب سے بڑا سچا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ذرا سی ابو بکر کو کوئی تکلیف دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے۔ ایک دو باتیں کر کے بس بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ جاگیں۔ رسول اللہ ابو بکر صدیق کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر اور عمر کے بیچ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیچ تھوڑی کسی بات میں چپکلش ہو گئی، ابو بکر صدیق حضرت عمر کو غصہ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، ابو بکر صدیق کو احساس ہوا آپ پیچھے پیچھے چلیں،
اور عمر سے کہہ رہے ہیں عمر معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، عمر معذرت، عمر معاف کر دو۔ حضرت عمر نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جاتے گئے اور ابو بکر صدیق پر دروازے کو بند کر دیا۔ ابو بکر صدیق ناراض ہو کر نظریں جھکائے واپس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ سے کہا میرے ساتھی کو کسی نے ناراض کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ میرے ساتھی کو کسی نے ناراض کر دیا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے، نادم ہو گئے اس بات پہ کہ ابو بکر مجھ سے معذرت کرتے رہے، میں نے کیوں ابو بکر کی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تنبیہ کرنے لگے، حضرت عمر پر غصہ ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کنت ازلم، زیادتی مجھ سے ہی ہوئی ہے، ابو عمر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابو بکر بعثنی اللہ الیکم، میرے رب نے مجھے تم سب کی طرف بھیجا، تم سب کی طرف مبعوث کیا۔ قلت لکم، میں نے تم سب سے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فقلتم، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم سب نے کیا کہا؟ کذبتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ وقال ابو بکر صدقتا، ابو بکر وہ آدمی تھا جو تم سب مجھے جھٹلا رہے تھے، جو میری تصدیق کر رہا تھا، اس کا نام ابو بکر تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم جھٹلا رہے تھے، جو میری صداقت، میری تصدیق کر رہا تھا، میری رسالت کو مان رہا تھا اور میرے لیے کہہ رہا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا، وہ تو ابو بکر تھا۔ هل انتم تارکون لی صاحبی، تم مجھ سے میرا ساتھی جدا کرنا چاہتے ہو؟ هل انتم تارکون لی صاحبی، تم مجھ سے میرا ساتھی جدا کرنا چاہتے ہو؟ ابو دردہ اس روایت کو راوی ہیں، اس روایت کے بخاری کی روایت ہے، فرمانے لگے جب اللہ کے نبی کا یہ انداز ہم نے دیکھا، فما اوذی بعدھا ابا بکر، اس دن کے بعد ابو بکر کو ہم نے ذرا تکلیف نہیں دی، اس دن کے بعد ابو بکر کو ہم نے ذرا تکلیف نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے ابو بکر تڑپ جائے تو محمد تڑپ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ناراض ہو جائیں تو پیغمبر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ہم تو اس ابو بکر کی عزت کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، وہ ابو بکر جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا سوال ختم کر دیتے ہیں، موقع کا سوال۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ کے اندر مال لے کر آؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا مال لے کر آ گئے، لیکن وہ اتنا سا تھا۔ حضرت عمر آدھے گھر کا لے کر آئے، وہ اس سے ڈبل تھا۔ حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں آج ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، مال زیادہ ہے۔ ابو بکر کے پورے گھر کا مال کم تھا، حضرت عمر کے آدھے گھر کا مال زیادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے موقع کا سوال چھوڑ دیا، بجائے یہ پوچھنے کے کہ یہ کتنا قیرات ہے، کتنا کلو ہے، آپ نے موقع کا سوال بدل کے کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے سوال کا یہ انداز اپنایا، میں اسی وقت سمجھ گیا میں آج پھر پیچھے رہ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبوت نے موقع کا سوال بدلا اور پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر نے جواب دیا ترکت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب آپ کے قدموں میں۔ عمر تو نے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آدھا چھوڑا آدھا لے کے آیا ہوں۔ پھر ہار گئے، آدھا چھوڑا آدھا لے کے آیا۔ لیکن اگر نبوت موقع کا سوال کرتے تو عمر جیت جاتے، لیکن عمر ابو بکر سے جیت جائے یہ رسول اللہ کو بھی گوارا نہیں تھا، آپ نے موقع کا سوال بدل دیا۔ میرے بھائیو، ہم جس کی عزت کی بات کر رہے ہیں، جن کی عزت کے تحفظ کا پہرا دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے پہلے مومن سے آشنا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ وہ راستہ جو جنت تک جاتا ہے اس راستے کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے۔ اگر ابو بکر نہیں رہیں گے تو جنت کسی کا باپ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، اور ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں۔
ہمیں یہ تانا کوئی نہ دے یہ چھوٹے ہیں، یہ موٹے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈمکانے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی عالم کے گستاخ نہیں ہیں، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، ہم دعا گو ہیں، لیکن ضرورت تقاضے کے مطابق ہم اتنا جانتے ہیں، اتنا کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کم سے کم ملو ملاؤ، اٹھو اٹھاؤ، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان یاد رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، جو کسی مشرک بدعتی کی بھی تعظیم کرے، کسی بدعتی کی بھی تعظیم کرتا ہے تو وہ اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ علماء کے لیے فرمایا؟ نہیں، علماء تو جانتے ہیں، علماء تو گمراہ نہیں ہوں گے، عوام کے لیے فرمایا۔ کیوں؟ عوام یہ دیکھتی ہے، عام طور پہ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ریڑھی بھی لے کے جا رہا ہوگا، اس کو مولوی سے حالانکہ وہ مولوی صاحب نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے داڑھی ہے تو بس مولوی صاحب۔ عوام کے لیے سفید ریش عالم ہے، سفید داڑھی ہے، آتا ہے جاتا ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن سفید داڑھی ہے، جبہ ہے، عوام کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کے ساتھ کھڑا ہے، گستاخ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی حقیقت بھی اپنی قوم کو نہیں بتا رہا۔ ایک تو ہے نا کہ میں کسی کافر سے مل کے بتا رہا ہوں کہ بھائی میں اس سے ملا ضرور ہوں، باہمی ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقات کا مطلب اس کے کفر کو اس پر عیاں کرنا تھا کہ تو اس چیز میں کافر ہے۔ اگر تو یہ بات بتا کے ملاقات ہو رہی ہے اور اس چیز کے ثبوت کے لیے ہو رہی ہے تو وہ ملاقات نہیں ہے، وہ تو مناظرہ ہے، وہ تو اسلام کا دفاع ہے۔ لیکن جہاں ملاقات کا انداز یہ ہو کہ امت کو یہ بھی نہ بتایا جائے کہ یہ ہیں کون، یہ بھی نہ بتایا جائے کہ ہیں کون، تو ایسے موقع پر جب آپ کسی کی عزت کریں گے، اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے، اس کی کتاب پر تقریض کریں گے، اس کے پیشانی کے بالکل درمیان میں بوسہ دیں گے، اور پھر مرادیں غریبوں کی برلانے والا اس طرح کے شعر پڑھیں گے، اور دنیا کو آپ بتائیں گے کہ یہ تو خطیب اسلام ہے، خطیب ایشیا ہے، مبلغ اسلام ہے، اور مبلغ اسلام کے کام یہ ہے کہ کفر اور اسلام کا امتیاز امت کو بتائے بغیر کفر کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ بتاؤ دنیا کو، جو ابو بکر کا منکر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس سے ملاقات کرو، بیٹھو، کھاؤ پیو، جو مرضی ہے کرو، لیکن امت کو بتاؤ میں اس سے مل رہا ہوں، مسلمان نہیں ہے یہ۔ کیونکہ تمہاری تعظیم کی وجہ سے لوگ کافر ہو رہے ہیں، لوگ اپنی بیٹیاں ان کو دے رہے ہیں، رشتے کروا رہے ہیں، میرے پاس ثبوت ہے اس بات کا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا من وقر صاحب بدعت، وہ اسلام تو ایسا مذہب ہے بد اخلاقی کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، لیکن جہاں بات عزت کی آ جائے، جہاں بات مسلمان کے ایمان کے خراب ہونے کی آ جائے، وہاں اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا جو مبلغ اسلام دیے ہوئے ہیں، وہاں اسلام یہ اجازتیں نہیں دیتا۔ اسلام میں بد اخلاقی کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بندہ آ جاتا ہے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عورت ذات ہے، اسلام حکم دیتا ہے تمیز سے بات نہ کرے، سختی سے، ترش روئی سے بات کرے۔ کون ہے؟ اگر حریم شاہ کی طرح بات کرے تو وہ تو بگڑ جائے گا۔ اسلام کہتا ہے سختی کرو، تاکہ جب وہ یہ سنے گا کہ یار یہ تو چڑیل ہے، آئندہ اس بندے سے ملے گا، بھائی تو اس عورت کے ساتھ گزارا کیسے کرتا ہے، اس میں تو تمیز نام کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے بدتمیزی کرے کہ تیری آواز پہ وہ عاشق نہ ہو جائے، دوبارہ آنے کے بہانے نہ ڈھونڈے۔ اسلام یہ کہتا ہے جہاں مسئلہ تیرے ایمان کا تھا، رسول اللہ نے فرمایا بدعتی آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، شہنشاہ نقوی ہے، سر پہ پگڑی ڈالی ہوئی ہے، اور آئے مجلس میں تیرے ساتھ ملے تو رسول اللہ کہتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے ایسے حرامی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی، اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ اب یہ نبی کی حدیث ہے، اس پہ مفتی شکیل عمل نہ کرے تو مفتی شکیل بے ایمان ہے، اور کوئی اور عمل نہ کرے تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔